اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو کہ وہ اپنا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیش کریں۔ ڈاکٹر نائک نے کچھ حقیقی مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ میں متفق نہیں ہوں ان کے جوابات سے قرآن کے حوالے سے علقہ اور مدغہ کے متعلق۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے، سو ہر شخص گھر جا کر اس کے متعلق خود غور و فکر کرے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملے جو زہر پینے کی آزمائش سے گزرا ہو۔ میں ایسا شخص پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو پہلے ہی خدا سے جا ملا ہے، لیکن میرا ایک دوست ہیری ریڈ کلف، اور وہ ایک قصبے میں رہتا تھا مراکش کے جنوب میں، اور اس کے جاننے والوں میں سے ایک شخص جو کہ غالباً اس کا دوست تھا، اس نے اسے مدعو کیا دوپہر کے یا رات کے کھانے پر، اور اس نے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو بھی بلا رکھا تھا۔ پس جب ہیری نے جانے کی حامی بھر لی تو کوئی شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا وہ تمہیں زہر دے دے گا، لیکن وہ چلے گئے۔ ہیری نے اسی آیت کو یاد کیا جو آپ نے پڑھی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو جانا چاہیے کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا۔ پس وہ گیا، اس نے انتظار کیا کہ شاید وقت مل جائے، جب وہ زہر آلود کھانا لا کے ادھر ادھر ہو جائے گا تو وہ زہر آلود کھانے کو غائب کر دے گا، لیکن اتنا وقت نہ تھا، اور وہ پھنس گیا اور اس نے کھا لیا، اور وہاں پر اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، لیکن اس نے کچھ زیادہ نہیں کھایا۔ وہ جانے سے پہلے بیٹے کو گھر پر کھلا چکے تھے۔ ہیری نے خوب کھایا، اور اس رات ہیری کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور اس کو خون کی الٹیاں آئیں، لیکن وہ زندہ رہا۔ 2 دن کے بعد اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بندہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ ہیری نے شکریہ ادا کیا دعوت کا۔ میرا خیال ہے میں آپ کو ایک مثال تو دے سکتا ہوں کم از کم۔ خیر، آپ نے کہا کہ یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جاؤ صرف یہودیوں کے پاس اور تم ہرگز ہرگز بے دینوں کے پاس مت جانا۔ جی ہاں، خود قرآن بھی کنواری مریم کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں کسی مت کو نہیں جانتی، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 21 میں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ یسوع لوگوں کے لیے نشانی ہوں گے اور رحمت ہے ہماری طرف سے۔ متی 4 باب 9 آیت میں ہے، ایک خاتون آئی اور اس نے یسوع کے قدموں کو مس کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی بائبل کی تبلیغ کی جائے گی، اس پوری دنیا میں جو کچھ اس عورت نے کیا بتایا جائے گا۔ متی کی انجیل باب نمبر 28 میں جب یسوع آسمان کی طرف واپس جانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ پوری دنیا میں اور تبلیغ کرو بائبل کی۔ لیکن یہ تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ صرف یہودیوں کے پاس جاؤ، کیونکہ یہودیوں کو دیا گیا تھا ایک خصوصی موقع۔ یہ ایک کہانی ہے، یہاں بائبل میں کہانی شاید کہنا غلط ہو، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ یسوع انجیر کے درخت کے پاس آئے۔ پچھلے 3 سالوں سے اس درخت کو پھل نہیں لگا تھا، اور یوں کسی نے کہا کیا میں اسے اکھاڑ پھینکوں؟ اور پھر یسوع نے جواب دیا کہ نہیں، اسے 1 سال تک رہنے دو، یہ بارآور ہوگا اور دیکھنا اس پر پھل لگیں گے۔ یہ ایک تمثیلی حکایت تھی اسرائیل کے متعلق۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو 3 سال تک تبلیغ کی اور آدھا سال اور کی، اور پھر کچھ اور تمثیلیں بھی ہیں جو انہوں نے بیان کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رحمت تم سے لے لی جائے گی اور دے دی جائے گی بے دینوں کو۔ ڈاکٹر نائک نے دن کی بات کی ہے اور عرصے کی بات کی ہے۔ دن سے مراد بائبل میں ایک بہت لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہی ہوں، جیسا کہ ڈاکٹر بکائی نے اپنی کتاب میں اصرار کرنا چاہا۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے مراد وقت کا لمبا عرصہ ہی تھا،
اور یہ وہ مسائل ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور میں ان سے انکار نہیں کرتا، اور میرے پاس کوئی خاطر خواہ جوابات نہیں ہے، لیکن میں بات کروں گا انہوں نے دو قسموں کے نمک کے متعلق بات کی، میٹھا پانی اور نمکین پانی۔ میں متفق نہیں ہوں ان کی وضاحت سے، اور یہاں قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے دو آزاد چھوڑے ہیں، پانی کے دو دھارے جو ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جسے وہ پامال نہیں کرتے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں رکاوٹ کے لیے لفظ برزخ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے درمیانی وقفہ، کوئی خلا، کوئی وقفہ، رکاوٹ یا پتلی نالی وغیرہ۔ یہی اطلاع سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں دی گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس نے بہتے ہوئے پانی کے دو دھاروں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ ان میں ایک تو پانی خوش ذائقہ اور میٹھا ہے، جبکہ دوسرا نمکین اور تلخ، اور ان کے درمیان اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک حد فاصل جسے عبور نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ حد فاصل پیش کرتا ہے دو الفاظ کو جسے عبور کرنا منع ہے، ایک ہی نوعیت کے ہیں۔ ایسا عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے جب زیر بحث معاملے پر زور دینا ہو۔ لفظ ہجر کا مطلب ہے ممنوع، منع کیا گیا، جسے روکا گیا۔ یہ سب الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں، اور دوسرا حرف جو کہ فعل کی آخری فاعلی صورت ہے، ایسی تیسری فاعلی صورت معنیت جن کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظی اعتبار سے کوئی اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہے، اس خدا نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، ایک ممنوع حد فاصل۔ ڈاکٹر بکائی نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ مانتا ہے کہ نظروں سے غائب ہوتے ہی یہ دھارے باہم مل جاتے ہیں۔ ایک سائنسدان دوست نے اس کا تبصرہ کیا اور کہا، اتنی سی بات ہے کہ تلخ اور تازہ پانی علیحدہ علیحدہ کیے گئے ہیں۔ دریا کا بہاؤ سمندر کے پانی کو دھکیل دیتا ہے، مگر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حرارت اور توانائی کے اصولوں کے عین مطابق ملنا ایک غیر ارادی فعل ہے اور فوری عمل ہے، صرف رکاوٹ ہی تسلیم شدہ ہے۔ یہ بہت لمبا وقت لیتا ہے ان مقداروں کے ملنے میں، اور میرے پاس بھی اس معاملے میں ایک چھوٹی سی مثال موجود ہے۔ میرا ایک دوست تھا تیونس میں، وہ عادی تھا، اس کو عادت تھی شکار کرنے کی، آکٹیپس کے۔ سو میں وہاں چلا گیا اور میں نے کشتی سے باہر چھلانگ لگائی اور ادھر ادھر تیرنے لگا، اور عین اسی جگہ پر ایک چھوٹی سی کھائی آئی، اور پانی کا اوپر والا حصہ بہت ٹھنڈا تھا اور نیچے والا پانی گرم تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اوپر کی سطح ٹھنڈی اور نیچے کی سطح گرم، اور میں نے محسوس کیا ٹھنڈا پانی تو دریا کے اوپر سے آ رہا تھا، نمکین پانی چونکہ بھاری ہوتا ہے، پس نمکین بھاری گرم پانی نیچے والی سطح پہ تھا اور ہلکا ٹھنڈا پانی اوپر والی سطح پہ تھا۔ لیکن یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ ڈاکٹر نائٹ نے زبانوں کی بات کی ہے، اور یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں ان زبانوں کا جو بولی جاتی ہیں انڈیا میں۔ میں انڈیا کی زبانوں کا جواب دینے سے قاصر ہوں، امریکہ میں بھی، پس اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے امریکہ اور انڈیا میں۔ تاہم جس حصے کی انہوں نے بات کی ہے بائبل کی، کہ شاگردوں کو زبانیں دی گئی تھیں معجزے کے طور پر، لیکن کئی ایسی زبانیں تھیں جن کے متعلق اس وقت جو لوگ وہاں تھے وہ جانتے تھے۔ وہ اتنی کمزور زبانیں نہ تھی کہ انجانی کہلاتی۔ اگر کوئی شخص اسپین سے آتا ہے تو شاگرد اس سے بات کرتا اسپین کی زبان میں، اگر کوئی اور شخص آتا ترکی سے تو کوئی دوسرا شاگرد اس سے بات کرتا اس کی اپنی زبان ترکی میں۔ اور اب میں بات کروں گا وہ چیز دینے کی جس کی تیاری کی ہے، اور بات کروں گا گواہیوں کے بارے میں۔ تورات میں خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ سچے پیغمبر کی جانچ کا ذریعہ یہ ہوگا کہ اس کی پیشن گوئی سچی ہوگی۔ الیاس کی مثال کا تذکرہ کچھ یوں ہے قرآن میں، وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا تب تک بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا۔
پس 6 ماہ گزر گئے، بارش نہ ہوئی. 1 سال گزر گیا، بارش نہ ہوئی. تیونس میں سال گزر گیا مگر بارش نہ ہوئی. پھر 2 سال گزر گئے، بارش نہ ہوئی. 3 سال، 3.5 سال. اور پھر الیاس بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا. اور وہ کرمل کے پہاڑ پر گئے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا. بادشاہ ہار گیا. قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ الیاس کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی. اور پھر الیاس اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور بارش کے لیے دعا کی اور خوب بارش ہوئی. یہاں الیاس پہلی گواہی ہیں. جب انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں، یہ پہلی گواہی ہے. جب خدا نے بارش برسائی، جب الیاس گھٹنوں کے بل گر گیا، تو اس وقت خدا خود دوسری گواہی تھا. ایک اور مثال اشعیاء 750 قبل از مسیح میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. ان کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا. اور پھر سائرس انہیں واپس لایا. سائرس کون؟ سائرس 250 سال کے بعد فارس کے ایک بے دین بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو اسرائیل میں واپس بھیج دیا، فلسطین کے مقام پر. اور سائرس کا ایک آستانہ ہے لندن میں جو اس کا بیان کرتا ہے. پس کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یسوع کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں؟ کیا یسوع نے معجزے دکھائے؟ یسوع نے پیشن گوئیاں کی؟ ہم ریاضیاتی مطالعہ کریں گے ان پیشن گوئیوں کا. اسے نظریہ امکانات کہا جاتا ہے. اندازہ لگائیں اور ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ پیشن گوئیاں اتفاقاً پوری ہو سکتی ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر نائک کے پاس 10 شرٹیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ایک لال شرٹ بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ صبح وہ لال شرٹ پہن کے آئیں گے، اور صبح وہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ میں نبی ہوں؟ تو میرے دوست یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سب اتفاق کے طور پر ہوا ہے. اور فرض کریں کہ ڈاکٹر سیمل کے پاس 2 جوڑے جوتوں کے ہیں اور 1 جوڑا سینڈل کا ہے. بس اس سے اگلے دن میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں ڈاکٹر نائک پہنیں گے سرخ شرٹ، اور پھر میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سیمل سینڈل پہنیں گے. اور ڈاکٹر سبیل احمد کے پاس 5 ٹوپیاں ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پگڑی باندھیں گے. سو ایسے کتنے واقع ہوں گے کہ یہ سب باتیں سچ ثابت ہوں اتفاق سے؟ او کدھر گیا؟ خیر کوئی بات نہیں. آپ ضرب دیں 1/10 کو 1/5 سے، کو 1/3 سے، آپ کو 1/150 حاصل ہوئے. یہ اتفاقاً ہوگا، میرا اسے خوش قسمتی سے پا لینا. کیا یہ ممکن ہے کہ سلائیڈ پروجیکٹر کو تھوڑا نیچے کر دیا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ اسکرین کو نیچے. وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم تذکرہ کریں گے 10 پیشن گوئیوں کا، اور پھر ایک جس کا شمار ہم نہیں کریں گے کیونکہ اسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. پہلی پیشن گوئی یہ ہے. پہلی پیشن گوئی یرمیہ نبی کی 600 قبل از مسیح کی ہے کہ یسوع مسیح داؤد کے سلسلہ نسب سے ہوں گے. ایسے دن آنے والے ہیں، خدا نے کہا کہ میں داؤد کے لیے ایک نیک دوست وجود میں لاؤں گا، ایسا بادشاہ جو دانش مندی اور عدل و انصاف سے حکومت ملک میں چلائے گا. اسے آقا یہوہ یا یاکباس کہا جائے گا. اس کی تکمیل ہوئی 6 ماہ میں جب جبرائیل کو کنواری مریم کے پاس خدا کی طرف سے بھیجا گیا. فرشتے نے ان سے کہا ڈرو نہیں مریم، حوصلہ رکھو، تم خدا کی طرف سے حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دو گی. اس کا نام یسوع ہوگا اور وہ عظیم ہوگا، وہ عظیم تر کا بیٹا کہلائے گا. اور خداوند تعالیٰ اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، ایسی سلطنت جس کا کوئی خاتمہ نہ ہوگا. اور فرشتے نے ان سے کہا ایک مقدس روح تمہارے پاس آئے گی اور ایک عظیم تر ہستی کی طاقت تم پر سایہ کرے گی. اس لیے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مقدس کہلائے گا. سو داؤد پہلے تو ایک چھوٹے سے خاندان سے تھے، لیکن جب وہ بادشاہ بننے اور ان کے خاندان کی کوئی پہچان بن گئی تو ہر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کا کوئی 5واں امزاد بھی ہے. سو میرا یہ گمان ہے کہ ہر 200 میں سے ایک یہودی کا تعلق کہیں نہ کہیں سے داؤد کے خاندان میں سے ضرور ہے. اور دوسری پیشن گوئی
ایک سدا بہار حکمران کی پیدائش ہے بیت لحم میں، میکا 750 قبل از مسیح میں، لیکن بیت لحم کے قبیلے غیر معروف یسی سے جو یہودا کی نسل میں کم جانے پہچانے ہوں گے۔ میرے لیے ایک شخص ہوگا جو اسرائیل کا حکمران بنے گا، جس کا حسب و نسب بہت قدیم ہوگا اور اس کی تکمیل۔ اگرچہ یوسف اور مریم اس زمانے میں نازرت میں رہائش پذیر تھے، کیسر اگسطس کے حکم پر یوسف کو مریم کو بیت لحم سے اپنے آبائی قصبے میں لے جانا پڑا۔ ان دنوں جب پہلی اسم نویسی ہوئی تو یوسف بھی گلیل سے گیا، نازرت کے شہر سے یہودیہ میں، داؤد کے ایک شہر میں جس کا نام بیت لحم تھا، کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہاں پر مریم نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ پیدا ہونے کا اتفاق کیوں کر ہوا بیت لحم میں؟ تقریباً 2 ارب لوگ پیدا ہوئے اس پوری دنیا میں میکا سے لے کر اب تک، اور 7,000 بیت لحم میں رہتے ہیں۔ اس طرح ہر 280,000 میں سے ایک بیت لحم میں پیدا ہوا۔ تیسری پیشن گوئی، ایک پیغمبر راستہ ہموار کرے گا مسیح کے لیے۔ یہ کام ملاکی کے ذریعے ہوا، باب 3 آیت 1 400 قبل از مسیح میں۔ خبردار، میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو میرا راستہ ہموار کرے گا۔ جس آقا کی تمہیں تلاش ہے وہ اچانک اس کی عبادت گاہ میں آ جائے گا۔ میزبانوں کا آقا یہ کہتا ہے کہ خانقاہ کے جس پیغمبر سے تمہیں خوشی ہوگی دیکھو وہ آ رہا ہے۔ یہ پیشن گوئی اگلے روز پوری ہوئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اور یحییٰ بن زکریا نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کہا، دیکھو یہ ہے خدا پر نثار ہونے والا جو دنیا کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا مقام و مرتبہ مجھ سے پہلے ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے پہلے موجود تھا۔ اس امر سے قرآن بھی متفق ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 39 تا 41 میں کہا گیا ہے، یحییٰ آئے گا جو کہ خدا کے کلمہ کی سچائی کی گواہی دے گا، جس کا نام یسوع مسیح ہوگا جو مریم کا بیٹا ہوگا۔ کہیے کتنے رہنماؤں کا نقیب ان سے پہلے آیا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ 1000 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس کا نقیب پہلے آیا۔ ایک چوتھی پیشن گوئی، مسیح بہت ساری نشانیاں اور معجزے پیش کریں گے۔ اشعیاء 750 میں ہم پڑھتے ہیں، خوف زدہ دل والوں سے یہ کہہ دو کہ وہ خوف زدہ نہ ہو اور تقویت پکڑیں، تمہارا خدا آئے گا اور تمہیں بچائے گا۔ پھر اندھوں کی آنکھیں کھلیں گی اور بہروں کی کانوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تب لنگڑے ہرن کی طرح چھلانگے لگائیں گے اور گونگوں کی زبان خوشی سے پکار اٹھے گی۔ تکمیل، بائبل اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزے دکھائے۔ بائبل 4 پیغمبروں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے بہت سارے معجزے دکھائے، موسیٰ، ایلیاں، الیشا اور یسوع مسیح۔ یسوع واحد ہستی ہیں جنہوں نے پیشن گوئی میں مذکور 4 قسم کے معجزے دکھائے۔ بعض اوقات انہوں نے سب کو شفا یاب کیا جو بھی ان کے پاس آئے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 نبی تھے۔ ہم اس تعداد کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح اپنی فرادیت میں یکتا تھے 1,24,000 سے۔ اور 5ویں پیشن گوئی، ان نشانیوں کے باوجود ان کے بھائی ان کے خلاف تھے۔ داؤد کے ایک زبور میں 1000 قبل از مسیح میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی اجنبی بن گیا اور اپنی ہی بیٹوں